اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت مختلف حیلوں اور بہانوں سے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور انعامات کی بارش سے نوازتے ہیں۔ یہ سلسلہ رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے اور رمضان کے معاً بعد ایام حج شروع ہوتے ہیں۔ چونکہ ایام حج تو 8، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ہیں ایام حج، اور اشہر حج الگ چیز ہے۔ اشہر حج کا مطلب ہے حج کے مہینے، اور ان مہینوں سے حج کا احرام باندھنا درست ہوتا ہے، اس کو اشہر حج کہتے ہیں، اور یہ شوال سے شروع ہوتا ہے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن یہ اشہر حج کہلاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے ارادے سے حج کا احرام باندھ کر رمضان میں نکل پڑے، شعبان میں نکل پڑے، تو اس کا احرام باندھنا صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی شوال میں احرام باندھ کر نکلے تو حج کا احرام باندھنا صحیح ہوگا۔ تو اشہر حج کا یہ مطلب ہے کہ شوال سے حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، مہینے شروع ہوتے ہیں، یعنی احرام باندھنا حج کا یہاں سے صحیح ہوتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ ذی الحجہ میں آ کر ختم ہوتا ہے۔ اس لیے عشرہ ذی الحجہ کی بڑے فضائل احادیث کے اندر منقول ہیں۔ مفسرین کرام نے قرآن مجید کی جو آیت ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ رب العزت نے ان آیات میں قسم کھائی، سب سے پہلے فجر کی قسم کھائی اور پھر 10 راتوں کی قسم کھائی۔
اس کی عظمت، اس کی اہمیت کے پیش نظر قسم کھائی گئی، حالانکہ یہ بات اس سے پہلے کئی مرتبہ اس عاجز نے عرض کی کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی بات خود معتبر ہے، مستند ہے، لیکن قسم مزید بات کو مؤکد کرنے کے واسطے، بات کی اور مزید اہمیت کو بیان کرنے کے واسطے قسم کھائی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اس سلسلے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ لیال عشر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں یوں فرمایا کہ ان 10 ذی الحجہ کے ایام میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ نماز، روزہ، جہاد کا بھی حضور نے ذکر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا ولل جہاد یا رسول اللہ، حضور جہاد سے بھی بڑھ کے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر، مگر یہ کہ آدمی تیاری کے ساتھ جہاد میں جائے اور پھر واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے، تو شہادت کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ گیا۔ یہ جو 10 ذی الحجہ ہیں، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت آئی ہے۔ روایات کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور عرفہ کے روزے کی فضیلت اور عظمت بھی بیان کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یوم العرفہ کو جو آدمی روزہ رکھے گا تو پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس سے مراد گناہ صغائر ہیں، گناہ کبائر نہیں ہیں۔ روایات میں جہاں بھی گناہوں کی معافی کا ذکر آیا ہے تو اس سے گناہ صغائر مراد ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو اگلے 1 سال کے اور پچھلے 1 سال کے گناہ کی معافی کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کی گئی، اور کثرت سے حضور کا روزہ رکھنا ثابت ہے ان ایام میں 9 دن، چونکہ 10 ذی الحجہ کو عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو یہ 9 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور اس ایام میں سب سے بڑی جو عبادت قرار دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ تو یوم العرفہ ہے، عرفے کے دن کی عظمت کے پیش نظر، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم العرفہ کو اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اتنے سال بھر عطا نہیں کرتے، یہ روایت میں ہے۔ تو عرفہ کی عظمت کے پیش نظر روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کا آپس میں ناحق خون بہانے کا جو گناہ ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ تو روایات میں آیا کہ اللہ رب العزت نے حضور کی اس دعا کو قبول نہیں فرمایا، یعنی امت کے آپسی اختلاف اور اس میں خون ریزی کا جو گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ یہ گناہ کی معافی نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کی شفاعت مجھے عطا فرما، یہ دعا قبول کر لی گئی، اسی لیے حضور کو شافع محشر کہا گیا، حضور کی صفت ہے شافع محشر، اور حضور جس کی شفاعت فرما دیں اس کا تو بیڑا پار ہی پار ہے۔ پھر شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شفاعت کبریٰ ہے، ایک شفاعت صغریٰ ہے، وہ ایک علمی موضوع ہے۔ اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ
قربانی سے متعلق کچھ ضروری مسائل عرض کرنے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ رب العزت والجلال نے صاف طور پر قربانی کے متعلق اعلان فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ یہ قربانی اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، ہر امت، ہر جماعت کے واسطے ہم نے ایک قرب اختیار کرنے کا طریقہ متعین کیا۔ قرب اختیار کرنا، قربانی قرب ہے، اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو قربانی کہا گیا۔ تو یہ ہر امت، ہر نبی کے واسطے قربانی کو متعین کیا گیا تھا، اور اس کی علت بیان فرمائی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے، مختلف جانوروں کو مسخر کر کے، ان جانوروں پر تم اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرو، تو یہ قربانی ہے۔ اور پھر فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اس قربانی کا مقصد یہ بھی ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور اس کے ذریعے محتاج اور فقیروں کو کھلاؤ۔ اس لیے قربانی صرف اللہ کے راستے میں ایک جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی دراصل اپنے دل کے جذبات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ تو روایات میں آیا کہ حضرت ابراہیم نے 100 اونٹ ذبح کیے، یا بعض روایات میں 10 کے الفاظ آئے ہیں، تو 10 اونٹ ذبح کیے۔ دوسرے دن پھر خواب پڑا، تیسرے دن پھر خواب پڑا، اور ہر دن 10 وہ بڑھاتے رہے، اور بعض روایات میں 100 کا ذکر آیا۔ 3 دن خواب پڑا، اور 3 دن یہ بتلایا گیا کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو۔ 300 اونٹ ذبح کر دیے، اور پھر خیال ہوا کہ اللہ نے جو فرمایا، چونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہے، میرا آپ کا خواب تو الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب وحی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خیال ہوا، احساس ہوا کہ محبوب ترین چیز سوائے میرے بیٹے کے جو بڑھاپے میں عطا ہوا، اس سے بہتر تو میرے لیے کوئی اور چیز ہے نہیں، ذبح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، اور قرآن نے خود اس کو کہا ان هذا لهو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ مولا کی آزمائش پہلے ہوتی ہے اور نوازش بعد میں ہوتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن نے کہا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ مختلف طریقوں سے آپ کے رب نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے اس آزمائش کو مکمل کیا، پھر انعام ملا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ آج کے بعد میں سارے لوگوں کے واسطے تم کو پیشوا بناتا ہوں۔ ہر ملت میں، ہر مذہب والے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے ہی عظمت کے ساتھ جانتے ہیں، چاہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو، حتیٰ کہ مشرکین بھی۔ قرآن نے کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ تو قربانی ایک یادگار ہے، قربانی ایک جذبات کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا نام ہے۔ اس لیے صرف ایک جانور کو لٹا کر چھری چلا دے کر ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ اپنے جذبات کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے۔ ہر انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر حق تعالیٰ جل شانہ مالک الملک ہیں، قادر مطلق ہیں، اللہ تعالیٰ رب ہیں، پروردگار ہیں، انہوں نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اگر وہ یہ اعلان کر دیتے کہ ہر انسان بلکہ ہر باپ اپنی اولاد کو میں ہمارے راستے میں ہر سال ذبح کرے، تو کون سے انسان کی مجال تھی کہ وہ انکار کرتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش حضرت ابراہیم پر لی،
اور انعام ساری انسانیت کو دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. حضرت ابراہیم پر آزمائش ہوئی اور پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک بڑے ذبح کے ذریعے بطور فدیے کے اس قربانی کے بدلے چیز عطا کر دی. دمبا لایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. اس وقت چند ضروری قربانی سے متعلق مسائل عرض کرنا ہے. جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو بہت بڑا اعتراض یہ کیا جا رہا ہے، اس کا جواب بھی میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ قربانی غریب آدمی کی مدد ہے تو خواہ مخواہ جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی پیسے کسی غریب اور مستحق کو دے دیے جائیں تو اس کی ضرورت پوری ہوگی. یہ مذہب بیزاری ہے، یہ غریب پروری نہیں ہے، یہ کسی غریب کی مدد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مذہب سے دشمنی کا نتیجہ ہے. اگر غریب کی مدد ہی کا مسئلہ ہوتا تو پھر بے شمار مواقع تھے جس میں غریب کی مدد کا لاوا پھوڑ دیا جاتا. اس لیے میں نے گزشتہ جمعہ تفصیل سے اس کا جواب دیا آپ کے سامنے کہ یہ کوئی غریب پروری نہیں ہے، یہ مذہب بیزاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق لوگوں کے حق میں کوئی نہیں تھا، نہ تھا نہ ہوگا. اللہ کے نبی سے زیادہ لوگوں کے حق میں مہربان نہ کوئی تھا نہ قیامت تک کوئی ہوگا. اللہ کے نبی سے زیادہ تڑپنے والا، ضرورت مندوں کی ضرورت پر بے چین ہو جانے والا، ضرورت مندوں کی مدد کیے بغیر سکون نہ آنے والا میرے آقا سے بڑھ کر نہ کوئی ہوا ہے نہ قیامت تک کوئی ہوگا. 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی ہے. قبیلہ اشعر اپنے زمانے کا سب سے مفلس ترین قوم تھی. صفہ 70 سے زائد صحابہ بیک وقت صفہ میں موجود ہوتے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں سوائے یہ کہ لوگوں کی امداد آئی تو کھا لیا، نہیں آئی تو فاقوں میں رہ گئے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا نے قربانی چھوڑی ہو اور ان لوگوں کی مدد کی طرف توجہ دلائی ہو. اس لیے یہ جو لوگ لاوا پھراتے ہیں اور خامخواہ یہ بات اڑا رہے ہیں کہ صاحب مدد کر دینی چاہیے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اصل میں اللہ کے حکم کی پامالی ہے، نبی کے حکم کی پامالی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی طاقت رکھتا ہو، گنجائش رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. کون سا مسلمان ہے جو آقا کی ناراضگی کو برداشت کر سکے، حضور کی ناراضگی کو برداشت کر سکے؟ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ قربانی واجب ہے، قربانی کرنا ضروری ہے. قربانی کس پر واجب ہے؟ 3 دن 10 11 12 ان 3 دنوں میں جس آدمی کے پاس 612 گرام چاندی کے برابر مالیت ہو، 612 گرام چاندی کی مالیت کے برابر مال ہو، پیسہ ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو. دیکھیے زکوٰۃ میں اور قربانی میں زمین آسمان کا فرق ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ بہت آگے کا ہے، قربانی بہت کم پہ واجب ہے. لوگ اس مسئلے کو اتنی آسانی سے لے لیتے ہیں کہ صاحب میرے اوپر قرض ہے، قربانی ضرورت نہیں ہے، میرے اوپر مال نہیں ہے، قربانی نہیں ہے. زکوٰۃ کے مسئلے میں سونے کو معیار بنایا جائے، چاندی کو معیار بنایا جائے، یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. رمضان المبارک میں اس حدیث نے بتلایا تھا. سونے کو معیار علماء نے قرار دیا، لیکن قربانی میں علماء نے چاندی کو معیار قرار دیا. 612 گرام چاندی کے برابر جس آدمی کے پاس مالیت کی کوئی چیز ہو، سامان ہو، اس کی ضرورت سے زائد، اس کی اشد ضرورت سے زائد اس کے اوپر قربانی لازم ہے، قربانی کرنا ضروری ہے. مثلا آپ کے ہاتھ میں 2 فون ہیں ایک مثال کے طور پر، ایک فون آپ کا بڑا قیمتی ہے، 35 40 50 ہزار کا فون ہے، اور ایک فون آپ کا 8 10 15 ہزار کا ہے. تو یہ جو 35 40 50 ہزار والا فون ہے یہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، آپ پر قربانی لازم ہے.
آپ کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر پہ آپ رہتے ہیں اور ایک گھر پہ آپ نے کرائے پر چڑھا رکھا ہے، اور وہ آپ کی ضرورت سے چونکہ زائد ہے، آپ کے اوپر قربانی لازم ہے، اگرچہ کہ اس کا کرایہ آپ کے استعمال میں آتا ہو، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی آپ کے اوپر۔ یہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ اس لیے واجب نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے استعمال میں آ رہا ہے، آپ کی پس پونجی نہیں ہے، وہ جمع شدہ نہیں ہے، لیکن قربانی کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ اگر 612 گرام چاندی کے برابر بھی کوئی چیز، اس کی مالیت کے برابر بھی کوئی چیز ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو علماء نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا ضروری ہے یا سامان بیچ کر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ سامان نہیں بیچنا چاہتے تو قرض لیجیے۔ علماء نے فرمایا قرض لے، جیسے آدمی اپنی دیگر ضروریات کے واسطے قرض لیتا ہے۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا کہ صاحب قرضہ ہے میرے اوپر، بچی کی شادی کے واسطے پیسہ رکھا ہوا ہوں صاحب، گنجائش نہیں ہے صاحب میرے پاس، ماشاءاللہ ہر قسم کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، انواع و اقسام کے کھانے ہو رہے ہیں، معمولی سے فنکشن ہو جائے تو 100-200 آدمی سے کم کا سوال ہی نہیں ہے، کیا کروں صاحب خاندان بڑا ہے میرا، نہیں دیا تو منہ پھلا لیتے لوگ۔ جو 200 آدمی کی دعوت آپ کے پاس ہو سکتی ہے، لیکن ایک معمولی سی اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے واسطے میرے پاس گنجائش نہیں۔ یہ تو ہمارا مزاج بن گیا، قربانی کی روح کو ہم نے نہیں سمجھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ صرف ایک جانور کو ذبح کر دیا جائے، ایک آدھ حصہ لے لیا جائے تو قربانی ہو گئی۔ قربانی دراصل آپ کے دل کے جذبات کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا نام ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عطا کیا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اس کے سہارے خود بھی کھا سکوں اور دوسروں کو کھلا سکوں۔ یہ مقصد ہے قربانی کا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت باریک مسئلہ، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 612 گرام چاندی کے برابر جس آدمی کے پاس بھی مالیت موجود ہے، چاہے اس کی ضرورت سے زائد ہو، وہ اس کے استعمال میں نہ ہو لیکن وہ موجود ہے، علماء نے لکھا ہے کہ گھر اس سامان کو بیچ کر قربانی دینا ضروری ہے۔ آپ کے گھر پہ ٹی وی لگا ہوا ہے، بڑے سے بڑا ٹی وی لگا ہوا ہے، 60,000 80,000 70,000 کا ٹی وی ہے تو ٹی وی بیچ کے قربانی دینا ضروری ہے۔ آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ دوسرا مسئلہ، قربانی ہر صاحب نصاب پر ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر صاحب نصاب پر۔ گھر کی عورتوں کے پاس اگر سونا ہے، صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، پیسہ ہے، تو سونا 87 گرام، سونا اگر چاندی نہیں ہے تو صرف سونا ہے تو 87 گرام اگر عورت کے پاس سونا ہے تو عورت کے اوپر بھی قربانی لازم ہے۔ اور اگر سونا ہے کم ہے، چاندی بھی ہے اور چاندی 612 گرام نہیں ہے، مثال کے طور پر سونا 6 گرام ہے، یعنی 6 تولے ہے، 60 گرام مان لیجیے، اور چاندی آپ کے پاس 100 گرام ہے، تو چاندی بھی نصاب کے برابر نہیں، سونا بھی نصاب کے برابر نہیں، تو جیسے زکوٰۃ میں حکم یہ ہے کہ ان دونوں کو ملایا جائے گا قیمت کے اعتبار سے، اور پھر اس کے بعد کیلکولیشن کر کے سونا یا چاندی، اختلاف ہے ائمہ کا، میں نے بتلایا تھا میرا اپنا رجحان اس سلسلے میں سونے کی طرف ہے کہ اگر سونے کے برابر قیمت پہنچتی ہے جس سے آپ 87 گرام خرید سکتے ہیں سونا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں آپ کے پاس چاندی بھی پوری نہیں، سونا بھی پورا نہیں، لیکن دونوں کو اگر ملایا جائے تو قیمت کے اعتبار سے وہ اتنا بنتا ہے کہ جس میں آپ 612 گرام چاندی خرید سکتے ہیں، تو قربانی آپ کے اوپر لازم ہے، قربانی آپ کے اوپر لازم ہے۔ اس لیے گھر کے ہر مرد پر، عورت پر جو نصاب کے برابر مالک ہیں ان کے اوپر قربانی لازم ہے۔ شریعت میں بچوں پر قربانی لازم نہیں ہے، چونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت میں بلوغت ضروری ہے، مکلف ہونا ضروری ہے۔ بچے چونکہ مکلف نہیں ہے اس لیے بچوں پر واجب نہیں ہے۔ ہاں باپ اگر اپنی طرف سے بچوں کی قربانی کرے، بلکہ کرنا چاہیے، تو قربانی ادا ہوگی۔ جیسے ہمارے عرف میں ہے ماشاءاللہ، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں،
کرنا چاہیے، چونکہ قربانی کے نتیجے میں بہت سے آفات اور مصیبتوں سے بھی اللہ پاک بچا لیتے ہیں، اس لیے اپنی اولاد کی طرف سے بھی قربانی اگر گنجائش ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ، اس کا جواب تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو آئندہ جمعہ دوں گا، اور اہم مسئلہ ہے، بعض لوگ اس مسئلے پر بہت بحث کر رہے ہیں اور خواہ مخواہ بحث ہو رہی ہے کہ ایک قربانی سارے خاندان کی طرف سے کافی ہے، ضرورت ہی نہیں 6-7 حصے لینے کی اور اتنے کرنے کی، ایک بکرا جو سارے خاندان کی طرف سے کافی ہے، اور روایت موجود ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی، لیکن روایت کا مطلب کیا ہے، روایت کا مفہوم کیا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ صرف ظاہر حدیث پر سن لے کر ترجمہ پڑھ لے کے فتوے دے لینا آسان نہیں ہے۔ روایت کا مفہوم کیا ہے، کب یہ بات بتلائی گئی، اس کے مقابل دوسری روایات کیا بتلاتی ہیں، اس کے مقابلے میں حضور کا عمل کیا ہے، جب تک یہ نہ جانا جائے صرف ایک روایت کو ترجمہ پڑھ کر فتویٰ دے لینے سے کوئی آدمی مفتی زمانہ نہیں بن جاتا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے ابو داؤد شریف کے اندر، اس روایت کا مفہوم کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کروں گا۔ فی الحال بس اتنا آج مسئلے کے طور پر کہ جو صاحب استطاعت ہیں ہر ایک پر قربانی لازم ہے۔ ایک کوئی جوائنٹ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی میں 3-4 بیٹے ہیں، ہر ایک ماشاءاللہ کماتے ہیں، تو ہر ایک پر قربانی لازم ہے۔ گھر کا ایک بکرا چاروں بیٹوں کی طرف سے کافی ہو جائے، یہ غلط فہمی ہے، اور اس کے نتیجے میں گناہگار ہو رہے ہیں لوگ قربانی نہ کر کے۔ جو آدمی مستقل کما رہا ہے، جو آدمی صاحب نصاب ہے، جوائنٹ فیملی میں رہتے ضرور ایک ہی گھر کے اندر، لیکن قربانی ہر ایک کے اوپر لازم ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ قربانی اللہ رب العزت سے قرب اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ قربانی میں بڑا جانور اگر ہے تو 7 افراد ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، تو سبھی کو مسئلہ معلوم ہے، اور چھوٹا جانور اگر ہے تو پھر ایک جانور ایک ہی کی طرف سے ادا ہوگا، یعنی بکرا، دمبا، یہ جانور ایک آدمی کی طرف سے، اور بڑا جانور ہے بیل وغیرہ تو پھر اس پر 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ 3 حصے کیے جائیں گے قربانی کے۔ افضل تو یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی ہو جائے، افضل یہی ہے۔ کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو 11، کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو 12، 3 دن تک گنجائش ہے۔ سیدنا حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مسلک یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک بھی کی جا سکتی ہے، اور روایت موجود ہے۔ اس لیے اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، اختلاف کی وجہ سے احناف کے پاس صرف 10، 11، 12 کی عصر تک، اور شوافع اور حنابلہ کے پاس 13 ذی الحجہ کی عصر تک بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی میں جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں کی جگہ کا اعتبار ہے، جہاں قربانی کی جا رہی ہے اس جگہ کا اعتبار ہے، یعنی اس جگہ پر ایام قربانی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہاں یوم العید ہو گئی تو کافی ہے، جیسے کوئی سعودیہ میں رہتا ہے، کوئی امارات میں رہتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی یہاں ہوتی ہے، وہاں ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں صاحب وہاں ہے اور یہاں یوم العرفہ ہے، تو قربانی آپ جہاں ہیں وہاں کا اعتبار ہے۔ ایسے یوم العرفہ بھی وہاں حجاج ایک دن پہلے قیام کریں گے، لوگ سمجھتے ہیں صاحب یوم العرفہ، یوم العرفہ کا مطلب جہاں حجاج عرفہ میں قیام کریں گے وہ یوم العرفہ ہے، لہذا یوم العرفہ ہمارا بھی ایک دن پہلے ہوا، یہ غلط ہے۔ حجاج عرفہ کے دن قیام کریں گے وہ یوم العرفہ، یہ غلط ہے۔ 9 ذی الحجہ کا نام یوم العرفہ ہے، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھنے کا اعتبار کرو، جہاں سے چاند ہوا وہاں سے مہینہ شروع ہوا۔ اگر سعودیہ کو فالو کیا جائے تو پھر نماز سعودیہ کے مطابق کیوں نہیں پڑھی جاتی صاحب؟ نماز یہاں کے وقت میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ 2.5 گھنٹے سعودیہ ہم سے پیچھے ہے اوقات کے اعتبار سے، تو پھر کیوں سعودیہ کو فالو نہیں کیا جاتا اوقات کے سلسلے میں؟ صرف ایک بقرہ عرفہ کے موقع پر اور صرف ایک حج کے موقع پر، یہ قربانی کے موقع پر عرفہ کو سعودیہ کو فالو کیا جاتا ہے، یہ جہالت ہے،
آدمی جہاں ہے وہاں کا اعتبار ہے. اس لیے عرفہ 9 ذی الحجہ کا نام یوم العرفہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ کا نام یوم النحر. اس لیے جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں عید کا دن ہونا ضروری ہے. بقیہ اور بھی کچھ ضروری مسائل ہیں، وہ عام طور پر معروف ہی ہیں مسائل. کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، عیب دار نہیں ہونا چاہیے، یہ اس قسم کے مسائل ہیں جو عام طور پر مشہور ہی ہیں. بقیہ کوئی اور مسائل اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو دعا کے بعد آپ انشاءاللہ مجھ سے ربط کر سکتے ہیں. حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ، جن حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. مالک جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ، جو خیر کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں، اے اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن شرور سے آقا نے اور آپ کے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ان شرور سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.